محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، محترم جناب حنیف عباسی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، محترم جناب ملک ابرار صاحب، جناب انجم عقیل صاحب، چیئرمین سی ڈی اے نور مینگل صاحب، اور اس ہال میں موجود میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کے شاہینوں اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک بہت قلبی سکون اور اطمینان کا دن ہے۔ وہ اس لیے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ شاید 1958 تھا یا 1959، دونوں میں سے ایک سال، تو پہلی مرتبہ میں، میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب، میری والدہ محترمہ جو اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میرے فیملی کے دوسرے افراد، ہم مری گئے پہلی مرتبہ۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر وہ وقت آیا کہ 12 کو آہستہ آہستہ یہاں پر ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ 12 کو ایک بہت بڑا باٹل نیک بن گیا پورے پاکستان کی ٹریفک کے لیے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ 12 کو سے کراچی سے جب کمرشل ٹریفک چلتی ہے تو وہ یہاں سے گزرتی ہے۔ پورے پاکستان، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، اور دوسرے صوبے ماسوائے کے پی کے علاوہ، وہ لوگ جب سفر کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے، گلیات کے لیے، تو وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ اور اب آ کر 12 کو مکمل طور پر ٹریفک یہاں پر جام ہو چکی تھی۔ میں نے خود حالیہ سالوں میں جب سفر کیا تو یہاں تو میں نے 2 گھنٹے سنا، میں کم سے کم مجھے یاد ہے پونا گھنٹہ وہاں سے نکلنا محال ہوتا تھا، 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ تو یہ ہے۔ اور پھر شمال سے جب ادھر گلیات سے، آزاد کشمیر سے ٹریفک جب واپس ادھر سے گزرتی تھی تو پھر انہوں نے اسی 12 کو کے لیے جانا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا وبال جان بن چکا تھا عوام کے لیے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اور پہلے یہ منصوبہ مکمل ہوتا بہت اچھا تھا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ آج سے 10-12 ماہ پہلے اس منصوبے کا ہم نے سوچا، تبادلہ خیال کیا، اور سی ڈی اے کو یہ کام سونپا گیا، اور آگے یہ منصوبہ این ایل سی کے حوالے کیا گیا۔ سب سے پہلے جو مسئلہ آیا، چیلنج آیا، وہ یہاں پر زمین کی ایکوزیشن کے حوالے سے۔ اور یہ ہماری جو یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، کہ کچھ کتنے کنال زمین تھی؟ کتنے؟ 100 ایکڑ وہ ہمیں چاہیے تھی زمین۔ یہ کوئی کمرشل پلازے نہیں بن رہے تھے، یا کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی تھی، یا کوئی اور دکانیں نہیں بن رہی تھی۔ یہ ہمارے ان عظیم
بیٹوں اور بیٹیوں جو یونیورسٹی میں وہ پڑھتے ہیں، ہمارے وہ اساتذہ انتہائی لائق احترام، وائس چانسلر، پروفیسرز کے علاوہ پورا پاکستان کا یہ گزرگاہ ہے. تو اس کے لیے اگر زمین لی گئی تو بڑے، اور ان کی انشاءاللہ کوئی تعلیم کی جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے کوئی کمی نہیں آئے گی. بہرحال بڑی مشکل سے پھر یہ معاملہ عدالتوں میں گیا اور عدالتوں میں یہ معاملہ اٹھایا گیا. تو لوگوں کو راستہ دینا، ان کے لیے راستہ مہیا کرنا، یہ تو عین عبادت ہے. اور جہاں پر مشکلات، چیلنجز آئیں تو وہاں پر بڑے دانش مندی اور صبر اور تحمل سے ہمیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. نور امین کتنے مہینے؟ 9 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے. میں نے ٹارگٹ 3 مہینے کا دیا تھا، جو میری عادت ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، کیونکہ عوامی فلاح و ترقی اور خوشحالی کے لیے میں ہمیشہ اس طرح کے ٹارگٹ دیتا ہوں. یہ ٹارگٹ شاید اچیو ہو جاتا اگر یہ چیلنجز نہ آتے، لیکن بالآخر دیر آئے درست آئے، یہ منصوبہ آج مکمل ہو چکا. ڈی جی NLC کے میجر جنرل فرخ اور ان کی ٹیم کا، میں نور الامین مینگل اور ان کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں. میں جناب حنیف عباسی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر جو سبزہ لگا ہے یہاں پہ، میں ان کو بار بار کہتا رہا کہ مہربانی کر کے دونوں اطراف بھر دیں اور اس کو ہریالی اور اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ کریں جس کا حد و حساب نہیں. 70,000 انہوں نے 70,000 جی 74,000 پودے لگ گئے، لیکن ابھی بھی نہ کافی ہیں. اس میں 10 لاکھ پودے لگنے چاہیے اور تناور درخت ہوں، خوبصورتی آئے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ حنیف عباسی اس کام کے ماسٹر ہیں، وہ پوری محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. میں ڈاکٹر طارق فضل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. یہ بڑے کام کے کیڑے ہیں، کام کو سمجھتے ہیں اور کام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور ان کے ساتھ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ہم سب کو بےحد افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نوجوان بیٹے کو کروٹ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو بطور ایک باپ کے صبر جمیل عطا فرمائے. اور کہنا بہت آسان ہے، ہونا بہت مشکل ہے، لیکن کیا کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کے آگے کوئی شخص دم نہیں مار سکتا. خدا ان کو ہمت اور توفیق دے، ان کے خاندان کو، کہ ان کو حوصلہ دے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ منصوبہ ہے. میں آپ اسلام آباد کی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، میں ملک ابرار اور سب ساتھیوں کا، یہاں پر چودھری صاحب کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر ہمارے جو شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور تمام ساتھی جو بیٹھے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب نے مل کر اس میں حصہ ڈالا. لیکن ابھی جو لینڈسکیپنگ جو ہے، ابھی باکو کا ڈیلیگیشن ہو کر گیا ہے. مجھے آپ نے ملوایا کیوں نہیں ان سے؟ وہ چینیوں کے ساتھ میں بزی تھا، بالکل. چینی ہمارے بہت عظیم دوست ہیں، لیکن میں 15 منٹ تو نکال سکتا تھا. تو ان کو آپ کو، لیکن ڈیزائن دے گئے ہیں آپ کو. ٹھیک. تو وہ باکو بہترین بہت خوبصورت شہر ہے، آذربائیجان کا وہ کیپٹل ہے. تو مہربانی کر کے عباسی صاحب اس کو باکو کی طرح خوبصورت بنائیں. اور مریم اور انگریز صاحب ماڑے میں تو سب بھی اشنے ہو نا. مریاں کی اشنے ہو اور بنا کی جلسے ہو، ٹاپاں کھائی چھوڑو تے کام کری چھوڑو. بالکل. باؤ بیٹھ جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اعلیٰ منصوبہ مکمل ہوا ہے. اور ابھی میں نے بات مکمل نہیں ہوئی. اس منصوبے کو مکمل کروانے میں جہاں پر NLC کے میجر جنرل فرق صاحب نے، ان کی ٹیم نے دن رات کام کیا، اور مجھے بتایا گیا کہ راتوں کو بھی آتے تھے، دن کو بھی آتے تھے. حنیف عباسی صاحب مجھے بتاتے رہتے تھے، میں ان کا بہت شکر. لیکن اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا بڑا رول ہے.
اگر وہ مکمل طور پر اس کو فوکس نہ کرتے اور پوری طرح اس کا پیچھا نہ کرتے، سپورٹ نہ کرتے، تو یہ کام مکمل نہیں ہونا تھا بالکل. تو میں ان کا بھی بے حد شکر گزار